بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب القراءۃ فی العیدین۔ دیکھیں جمعے کے اندر جمعے کی نماز میں اور جمعے کے دن صبح کی نماز میں جو قراءت کا مسئلہ تھا، یہاں پر بھی من و عن وہی ہے کہ عیدین کی نمازوں میں بھی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جو معمولات ہیں وہ دو قسم کے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اگر لمبی قراءت کرنی ہوتی تھی تو عید کی نماز میں آپ جو ہے نا سورہ قوف 26ویں پارہ جہاں سے آخری منزل شروع ہوتی ہے اور سورۃ قمر ان کو پڑھتے تھے، اور اگر آپ کی قراءت لمبی کرنے کا ارادہ نہ ہوتا تھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ یہ پڑھتے تھے۔ تو خطیبوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ بھی مہربانی کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ان سنتوں کو زندہ فرمائیں۔ دیکھیں عام نمازوں میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مسنون قراءت سے ہٹ کر بھی قراءت کبھی کبھی کر لیا کرے تاکہ قرآن محجور نہ ہو، لیکن عمومی احوال میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اماموں سے درخواست یہ ہوتی ہے کہ تمام ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ پانچوں نمازوں میں جو طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل ہے انہی میں سے قراءت کی جائے۔ ہاں کبھی کبھی پوری قرآن سے بھی، لیکن مقدار اتنی پڑھی جائے جتنی ان میں ہے۔ اسی طرح عید کی نماز سال کے بعد آتی ہے تو لہٰذا ان میں تو کم از کم خیال کیا جائے، بڑا اجتماع ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ اپنی تقریروں کو تو بڑا وقت دے دیتے ہیں، 5 منٹ تقریر لمبی بھی کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نماز جو ہے انا اعطیناک الکوثر اور قل هو اللہ احد، جاؤ بھئی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سنت ہے کم از کم لمبی قراءت کرنی ہو تو قوف اور قمر میں سے کریں، اگر پوری صورت نہیں پڑھ سکتے تو چلو کم از کم رکوع تو پڑھ لے، کم از کم رکوع تو پڑھے، اور اگر وہ لمبی نہیں کرنا چاہتے آپ، کوئی مصلحت ہے تو پھر یہ 2 صورتیں تو کم از کم پڑھیں بھی، ان میں کون سا وقت ہے؟ ہم نے لوگوں کو اس چیز کا عادی بنایا ہے مختصر قراءت۔ اگر آج حالات بدل جائیں اور سارے امام یکا کر لے کہ پوری دنیا میں سنت کے مطابق قراءتیں ہوں گی تو 1 مہینے کے بعد آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، کوئی آپ سے شکوہ نہیں کرے گا کہ امام صاحب جو ہے نا مولوی صاحب لمبی نماز پڑھاتے ہیں، مولوی صاحب لمبی نماز۔ آج کل جو سنت کے مطابق نماز پڑھائے لوگ کہتے ہیں یہ لمبی نماز پڑھاتا ہے، فلاں مولوی صاحب تو 4 منٹ میں پڑھاتے ہیں، تو یہ 4 منٹ والا 3 منٹ والا کام ختم کرنا چاہیے۔ سنت کے مطابق نمازیں پڑھنی چاہیے اور پڑھانے چاہیے، اور اس کا اہتمام حد الوسع، وگرنہ تو کچھ سالوں کے بعد یہ حال ایسے ہو جائے گا کہ یہ مسنون قراءتیں لوگوں کے ذہنوں سے نکل جائیں گی۔ تو لہٰذا حضور علیہ الصلاۃ والسلام لمبی قراءت کرتے تو قاف اور قمر سے، اور مختصر قراءت کا بھی ارادہ ہوتا تو یہ 2 صورتیں پڑھتے۔ اور یہ کیوں پڑھتے؟ کیونکہ یہ بڑے اجتماعات ہوتے تھے، پورے علاقے کے لوگ اس میں آتے تھے، آگے باب آ رہا ہے، عورتیں بھی آتی تھیں، بچیاں بھی آتی تھیں، اور اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام بہترین نصیحتیں فرماتے تھے، تو ان کی وجہ سے آپ علیہ السلام یہ صورتیں پڑھتے تھے کہ ان میں آخرت کا، قیامت کا، جنت کا، جہنم کے یہ سارے منظر ہیں کہ آدمی اپنے اعمال کی اصلاح کر لے اور اپنی توجہ دنیا سے ہٹا کے آخرت کی طرف لے جائے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ سنت قراءتیں جتنی بھی ہیں کم از کم اماموں کو چاہیے کہ جو جو ابواب اس میں قراءت کے ہیں مسنون کے، ان کو خاص طور پر پڑھ کے یاد کر کے ان صورتوں سے قراءت کی جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک دن ایسا آ جائے کہ عید جمعے کے دن ہو جائے، یہ عمومی طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کا دن بھی ہوتا ہے اور عید بھی آ جاتی ہے، تو اب یہاں پر ایک مسئلہ اختلافی یہ ہے کہ جن لوگوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، مثلاً وہ دیہات کے رہنے والے تھے اور عید پڑھنے کے لیے آ گئے، دیہات کے رہنے والے عید کی نماز پڑھنے شہر میں آ گئے اور زوال سے پہلے پہلے شہر سے نہ نکلے بلکہ وہ اپنی خرید و فروخت میں وہاں مشغول رہے حتیٰ کہ زوال ہو گیا۔ دیکھو یہ بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ بیع کی حرمت کا تعلق زوال سے ہے، اذان سے نہیں ہے۔ اذان اس زوال کی خبر کے لیے دی جاتی ہے کہ بھئی زوال ہو چکا ہے، اصل میں بیع کی حرمت کا تعلق زوال سے ہے، اذان سے نہیں ہے۔ اذان اب جہاں مرضی لے جاؤ،
تو یہ مسئلہ بھی اس کے اوپر ہے کہ زوال سے پہلے پہلے اگر وہ شہر سے نکل گئے تو پھر ان کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، لیکن اگر یہ زوال تک شہر میں ٹھہرے تو پھر ان کے اوپر بھی جمعہ فرض ہوگا، یہ جمعے کی نماز پڑھ کے جائیں گے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے عید کی نماز پڑھ لی اس پہ جمعہ فرض واجب نہیں، چاہے زوال کے بعد تک بھی ٹھہرا رہے۔ آج کل